وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل پارٹ نمبر 10. یہ اس ٹاپک کا آخری لاسٹ پارٹ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کسی دوسرے ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو اور بات ہوگی. یہ آخری پارٹ ہے اس ٹاپک پر. پارٹ نمبر 9 میں آپ نے سنا کہ قربانی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کن کے زمانے سے شروع ہوا. تو یہ شروعات ہوئی تھی اس کی قربانی کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے. یہ اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام کے دادا یعقوب علیہ السلام، باپ یعقوب علیہ السلام ہے اور دادا اسحاق علیہ السلام ہے. تو یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام. تو یہ آپ نے جان لیا. اس پارٹ نمبر 10 میں ہم یہ جانیں گے کہ قربانی کو لے کر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مسلمان بے زبان جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، بے زبان جانوروں پر رحم نہیں کرتے، انہیں قتل کرتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بھی اس طرح کے، اسی طرح سے مسلمان جب جانور ذبح کرتے ہیں تو بہت دھیرے کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، جانور کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اس طرح کے اعتراض ہوتے ہیں. تو آج کے پارٹ میں، اس پارٹ نمبر 10 میں اسی کا جواب دیں گے. تو جہاں تک جانور کو دھیرے دھیرے ذبح کرنے کی بات ہے، تو دھیرے دھیرے ذبح کرنا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان 10 منٹ تک تڑپا کے ذبح کرتے رہتے. نہیں، 1 منٹ لگتا ہے مشکل سے ذبح کرنے میں. تیز چاقو ہے اور ذبح کیا جاتا ہے جلدی سے اور تیزی سے اور خون نکل جاتا ہے. کوئی 10 منٹ بھی نہیں لگتا ہے ذبح کرنے میں. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آرام سے ذبح کرنے کی وجہ سے خون پورا باہر آ جاتا ہے، گوشت کی صفائی ہو جاتی ہے. یہ حکمت ہے اس کے اندر. اور اس پر ظلم نہیں ہوتا، جانور کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے. چاقو تیز کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چاقو کو تیز کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر. یہ خیال رکھا ہے اسلام میں. رہی بات یہ اعتراض کہ جانوروں کو مار دیتے ہیں آپ لوگ، جانور پر ظلم کرتے ہیں، بے زبان جانور کا قتل کرتے ہیں آپ لوگ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کرنے کا حکم کس نے دیا؟ کسی انسان نے یا اللہ نے؟ اللہ نے. تو قربانی کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، بھگوان نے دیا، ایشور نے دیا، گاڈ نے دیا ہے، جو اللہ رب العالمین ہے. اور یہ ایشور، یہ رب سب کا الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے. یہ اس کا حکم ہے. تو جس رب نے ہم کو جانور کو بنایا، ہم سب کو بنایا، وہ زیادہ جانتا ہے یا آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ آج دنیا میں سارے لوگ مرد اور عورت ماسک پہن کر گھوم رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے. کیوں سارے لوگ ماسک پہن کے گھوم رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت نے، گورنمنٹ نے حکم دیا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں اسی میں ہمارا بھلا ہے، اس لیے آپ بھی پہن رہے ہیں. یا کم سے کم یہ کہ ڈر سے پہننا، اگر نہیں پہنیں گے تو آپ کو مارا پیٹا جائے گا، آپ پر فائن اور جرمانہ لگا دیا جائے گا. رائٹ؟ یہ 2 اہم وجہ ہیں. تو ایک حکومت کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہے کہ اس نے یہ آرڈر دیا، اس کے بعد اس میں ہماری بھلائی ہے. کہ اپنے رب کے بارے میں، ایشور کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں اتنا نہیں سوچ سکتے کہ اسی میں ہماری بھلائی، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس لیے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا. ایک انسان پر، حکومت پر آپ کو بھروسہ ہے اور رب پر، اللہ پر، گاڈ پر بھروسہ نہیں ہے. اور دوسری بات کہ رب سے ڈر نہیں لگتا، اللہ سے ڈر نہیں لگتا، حکومت سے آپ کو ڈر لگتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ میڈیکل طور پر، سائنس سے بھی پروف ہو چکا ہے کہ جانور کا گوشت کھانا یہ انسان کے باڈی کے لیے ضروری بھی ہے اور مفید ہے. کم سے کم اگر کوئی انسان بہت بڑا بیماری اگر کسی کو نہیں ہوئی ہے تو عام طور پہ انسان کی صحت کے لیے مفید ہے. اب
پوچھ لیں کسی بھی ڈاکٹر سے کہ ہمارے جسم کے لیے گوشت چاہیے، مچھلی چاہیے، ہم کھاتے پیتے ہیں، اس سے پروٹین ملتی ہے. تو اللہ نے ہمارا جسم بنا، اللہ کو معلوم ہے اس جسم کے لیے کیا چاہیے کھانے کے لیے، اور یہ نقصان دہ نہیں ہے بلکہ مفید ہے. یہ سائنس اور میڈیکل سے بھی ثابت ہے. تو یہ دھرم، یہ اسلام بنائے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی انسان کے نہیں. اس لیے اسلام کا کوئی بھی چیز، کوئی بھی حکم انسان کے بھی خلاف نہیں ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے، یا اس میں ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہے. بلکہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ سنسار، یہ دھرتی، یہ دنیا کی چیزیں اللہ نے کہا کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے بنایا، یعنی انسانوں کے لیے بنایا. تو یہ ہوا، یہ پانی، یہ جانور، یہ سبزی، یہ کھانا، یہ پینا، یہ زمین، اس کس کے لیے؟ یہ ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا. تو اگر ہمارے لیے جانور بنے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بنے، تو اگر ہم جانور کو ہم نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا قربانی کے علاوہ اور جانور ذبح نہیں ہوتے؟ عید الاضحیٰ میں، بقرعید میں لوگ جانور ذبح کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیا دنیا میں لوگ جانور ذبح نہیں کرتے؟ کرتے نا. کون سا ایسا ملک ہے جہاں گوشت کی دکان نہیں؟ بتائیے. اور کون سا ایسا دن ہے جس دن جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے؟ بتائیے. کیا پورا سال قربانی کا دن ہے؟ نہیں ہے. کیا دکان ساری کی ساری مسلمانوں کی؟ نہیں. اکثر دکانیں جہاں گوشت کاٹ کر ذبح کر کے بیچا جاتا ہے وہ غیر مسلموں کے، نان مسلم کی دکان ہے. لوگ اس پر اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ روزانہ جانوروں کی ہتیا ہو رہی ہے، روزانہ جانوروں کو مارا جا رہا ہے، روزانہ جانوروں کو کاٹا جا رہا ہے، لوگ اس کو ذبح کر کے کاٹ کے کھا رہے ہیں، لوگ آخر اس پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں کسی بھی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، کچھ ملکوں کو چھوڑ کر، تو اکثر ریسٹورینٹ کے اندر، مطعم کے اندر، ہوٹلوں کے اندر ہر طرح کا گوشت ملتا ہے. کتا، بلی، پتہ نہیں لوگ کیا کیا جانور لوگ کھاتے ہیں. خنزیر، سور تک کا گوشت ملتا ہے. اب چلے جائیں یورپ کے ملکوں میں، تو یہ خنزیر، یہ کتا، یہ بلی، کیا وہ بے زبان جانور نہیں ہے؟ آخر اس کی ہتیا کیوں کی جاتی ہے؟ آخر اس کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ اس کو لوگ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ لوگ اس پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح خود اگر انڈیا کے اندر دیکھ لیں، انڈیا کے والے زیادہ اعتراض کرتے ہیں جو ہندو ہیں، سب نہیں، کچھ ہندو جو فسادی قسم کے ہیں. تو ان کے جانکاری کے لیے بتا دوں میں کہ انڈیا سے جو بڑے جانور کے گوشت، بیل کا گوشت ہو جائے، گائے کا گوشت، کاؤ کا گوشت، جو انڈیا سے پارسل ہوتا ہے گلف کنٹری میں، عرب ممالک میں، اسلامی ملکوں میں، گلف میں جو گوشت بھیجا جاتا ہے، اس کمپنی کے مالک اکثر نان مسلم ہندو ہیں. یہ میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں، جا کے آپ چیک کر لیں، گوگل میں چیک کر لیں، معلومات کر لیں، ریسرچ کریں، تحقیق کر لیں. باقی دنیا میں تو ہے ہی. خود انڈیا کے اندر جو لوگ مسلمانوں کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کاٹتے ہیں گائے گوشت کے نام پر، یا اعتراض کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے خود نان مسلم ہندوؤں کی اکثر کمپنیاں ہندوؤں کی ہیں جو گوشت بیچنے والی کمپنیاں ہیں، اور دوسرے ملکوں میں بڑے کا گوشت بھیجتی ہے. چکن چھوڑ دیں، دوسرے چھوڑ دیں، بڑے کا، گائے کا اور بیل کا گوشت جو کمپنی بھیجتی ہے اور بیچتی ہے انڈیا کے اندر، وہ کمپنیوں کے مالک، اس کے آنر نان مسلم ہندو ہیں. جا کے آپ تحقیق کر لیں. تو اس پر لوگ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو لڑانا چاہتے ہندو مسلم میں، جو مار پیٹ کرانا چاہتے، جو دنگا کرانا چاہتے ہیں، بس. ورنہ کھاتے سب ہیں. کچھ ہندوؤں کو اگر چھوڑ دیں تو اکثر ہندو بھی اور اکثر نان مسلم گوشت کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں. کیا چکن جانور نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر جان نہیں؟ کیا اس کے اندر روح نہیں؟ کیوں کھاتے ہیں چکن؟ بڑے بڑے گوشت، بڑے بڑے جانوروں کے کباب لوگ کھاتے ہیں غیر مسلم، چاہے وہ پولیس والے ہوں یا عام پبلک ہو، چاہے وہ نیتا ہوں، لیڈر ہوں. جا کے تحقیق کیجئے. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے بیوقوف بناتے ہیں، ورنہ اندر بیٹھ کر کے یہ لوگ، بڑے بڑے پولیس والے یا بڑے بڑے نیتا، کباب کھاتے بڑے جانوروں کے، پر ہم ان کو روکنے ٹوکنے نہیں جاتے. اس لیے جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے دامن میں جھانک کے دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ نان مسلم زیادہ ہیں جو بڑوں کے جانور ذبح بھی کرتے ہیں اور بیچتے ہیں اور کما رہے ہیں. ان کا پریوار، ان کی فیملی، ان کا کاروبار، ان کا کھانا پینا، ان کی روزی روٹی اسی پر ہے، بڑے جانوروں کو ذبح کرنے پر ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال اعتراض کرنے والے کوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ غور کریں، انصاف کے ساتھ بولیں
ظلم والی بات نہ بولیں. بلکہ بہت سی ہندو نان مسلم ایسے جو چوہا کھاتے ہیں, کیٹ, بلی, کیٹ بھی کھاتے ہیں اور ریٹ بھی کھاتے ہیں, چوہا بھی کھاتے ہیں, بلی بھی کھاتے ہیں. انڈیا کے اندر بہت سے نان مسلم ہندو ایسے ہیں جو چوہا کھاتے ہیں پکڑ کر کے. اللہ اکبر. کچھ ملکوں میں ایسے جو سانپ کھاتے ہیں, سانپ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اور بھی خطرناک ایسے جانور کھاتے ہیں. لیکن الحمدللہ مسلمان ایسے ہیں جو ہر جانور کو نہیں کھاتے. کچھ حلال ہے, اس کی لسٹ ہے, اس کی مینو ہے, کچھ جانوروں کو ہی کھاتے ہیں بس. اکثر جانور یہ جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اس کو نہیں کھاتے. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.